بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی آخری 3 بڑی نشانیاں۔ پہلی نشانی زمین کا 3 مقامات پر دھنس جانا، دوسری نشانی دھواں، اور تیسری نشانی یمن سے اٹھنے والی آگ۔ پہلی نشانی زمین کا 3 جگہ سے دھنس جانا، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ جزیرۃ العرب میں دھنسنے والی زمین غالباً وہی ہوگی جو بیدا کے مقام پر سفیانی کے لشکر کے ساتھ دھنس جائے گی۔ کچھ جگہوں پر ان 3 مقامات پر زمین کے دھنس جانے کو جنگوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ غالباً جنگوں میں ایسے ہتھیار استعمال ہوں گے جن کی وجہ سے بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلے گی، زمین لوگوں سمیت دھنس جائے گی۔ اس بات کو ان روایات سے تقویت ملتی ہے جن میں امام زمانہ علیہ السلام سے پہلے اور بعد کا تذکرہ ہے کہ زمین میں بڑے پیمانے پر جنگیں ہوں گی، اتنی کہ ان سے دنیا کی 1/3 آبادی ختم ہو جائے گی۔ دوسری نشانی جس کا تذکرہ بار بار آتا ہے وہ دھواں ہے جو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گا۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ یہ دھواں ایسا ہوگا جیسے پوری دنیا ایک ایسا گھر بن جائے گی جس میں آگ ہو اور ہر جگہ دھواں ہی دھواں ہو، مگر کوئی دروازہ یا کھڑکی کھل نہ سکتی ہو۔ لوگوں کے چہرے ایسے ہو جائیں گے جیسے تندور میں ڈال دیے گئے ہوں۔ البتہ مومن کو یہ دھواں صرف اتنا گزن پہنچائے گا جتنا تھوڑے سے دھوئیں سے چھینک آتی ہے۔ اس دھوئیں کے بعد ملتا ہے کہ جب خدا امام زمانہ کو بھی اٹھا لے گا، خدا انہیں ہماری بھی عمر لگا دے تو فرمان رسول کے مطابق قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ رہیں گے، تو پھر خدا معصومین کے اٹھتے ہی قرآن کو بھی اٹھا لے گا، ایسے کہ تمام قرآنوں کے اوراق خالی ہو جائیں گے، الفاظ مٹ جائیں گے، حتیٰ کہ جن کو حفظ ہوگا وہ بھی بھول جائیں گے، اور اس واقعے کے بعد ہدایت اٹھ جائے گی۔ جو ایمان کی جس کیفیت میں ہے ویسا ہی رہے گا، اور غالباً اس کے بعد ہی دابت الارض اور یمن کی وہ آگ جو محشر تک لے جائے گی ظاہر ہوں گے۔ یہی وہ آگ ہے جو انسانوں کو محشر کے میدان تک لے کر جائے گی۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سور پھونکنے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اسرافیل کو حکم دے گا جو زمین پر آئیں گے، اور ان کے پاس ایک آلہ ہوگا جس کے 2 منہ ہوں گے، ایک کا رخ زمین کی جانب ہوگا اور دوسرے کا رخ آسمان کی سمت۔ وہ خانہ کعبہ کی سامنے والی دیوار پر اتریں گے اور اپنے آلے کے ذریعے اعلان کریں گے، موتو، تم سب مر جاؤ۔ جب جناب اسرافیل علیہ السلام اترنے لگیں گے آسمانوں سے تو آسمانوں میں رہنے والی تمام مخلوق پر خوف طاری ہو جائے گا کہ وعدہ کیا ہوا دن آن پہنچا ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں، جب پہلی مرتبہ اس آلے کے اندر سور پھونکا جائے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، جو کچھ زمین پر ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ پھر خدا کی آواز آئے گی، اسرافیل تم بھی موت کی آغوش میں چلے جاؤ، اور وہ بھی مر جائیں گے۔ وہ سب اسی طرح رہیں گے جب تک خدا چاہے گا، پھر خدا آسمان و زمین کو لپیٹ دے گا۔ ایک جگہ ہے کہ زمین و آسمان کو خدا اوراق کی طرح لپیٹ دے گا۔ پھر خدا کی آواز ابھرے گی، یہ بادشاہت کس کی ہے؟ مگر کوئی بولنے والا نہ ہوگا۔ خدا خود جواب دے گا، یہ سب اللہ کا ہے جو سب پر غالب ہے۔ میں نے سب مخلوق کو موت دی، میں ہی ان کا خالق ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں، نہ کوئی میرا وزیر ہے، میں ہی اپنی مخلوق کو دوبارہ اٹھاؤں گا۔ پھر پروردگار جناب اسرافیل کو دوبارہ حیات عنایت فرمائے گا، اور وہ دوبارہ سور پھونکیں گے اور سب مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ مگر اب کی بار زمین صرف ہموار ہوگی اور خدا کا عرش پانی پر ہوگا جیسے پہلے تھا، اور جنت اور دوزخ قائم کر دیے جائیں گے، اور سب کو میدان محشر میں جمع کر کے محشور کیا جائے گا۔ قیامت کو قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر کچھ اس طرح سے یاد کیا گیا ہے، مثلا سورہ انعام میں، اور آخر تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آئے نا جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو مال اور اولاد ہم نے تم کو دیا تھا وہ سب اپنے پس پشت چھوڑ آئے۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد ہو رہا ہے، یہ انتقام اس دن ہوگا جب یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی، اور سب خدائے واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے۔ سورہ نحل میں آیا ہے کہ اس دن ہر شخص اپنی صفائی کی حجتیں قائم کرتے ہوئے پیش ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ طٰہٰ میں آیا ہے، جب لوگ آپ سے ان پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں بس آپ کہہ دیجئے میرا رب انہیں بکھیر کے رکھ دے گا، پھر اسے ہموار میدان بنا کر چھوڑے گا، نہ آپ اس میں کوئی ناہمواری دیکھیں گے نہ بلندی۔ اس دن لوگ منادی کے پیچھے دوڑیں گے جس میں کوئی انحراف نہ ہوگا، اور رحمان کے سامنے آوازیں دب جائیں گی، بس آپاہٹ کے سوا کچھ نہ سنیں گے۔
سورہ حج میں آیا ہے کہ جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی ماں اپنی شیر خوار کو بھول جائے گی اور تمام حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا بیٹھیں گی اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا۔ سورہ معارج میں آیا ہے کہ جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا وہ کسی نشانی کی طرف بھاگ رہے ہوں، ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ وہی دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور سورہ قیامت میں آیا ہے اس دن انسان کہیں گے کہ آج راہ فرار کہاں ہے؟ جواب ملے گا نہیں، ہرگز نہیں، آج فرار کی راہ نہیں ہے، آج تیرے رب کی طرف سے مستقل طور پہ یہاں رہنے کی جگہ ہے۔ اور سورہ زلزال میں ہے کہ اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر نکل آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔